الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے 29واں پارہ پڑھا ہے۔ یہ 29واں پارہ نا عام پاروں سے تھوڑا لمبا ہے، اس لیے تھوڑی تراویح لمبی ہوئی ہے۔ جی 29ویں پارے میں ہم نے سورہ ملک پڑھی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ موت اگر نہ ہوتی تو پھر ہم جو چاہے کرتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جان چھڑانا ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی، اور ان پر بھی واقع ہوگی۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے اور دنیا میں آخرت کی تیاری میں لگ جائے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے انجوائے کرے بس، اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی کوشش نہ کرے۔ جو زیادہ دنیا کو فری کرائے گا ڈپریشن میں جائے گا۔ وہ کیوں ڈپریشن میں جائے گا؟ دنیا اس محبوبہ کی طرح ہے جس کو آپ بہت فری کرا رہے ہیں لیکن وہ ٹائم پاس کر رہی ہے آپ کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو ایسی معشوقہ مل جائے کہ آپ دل لے بیٹھے اور وہ آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہو، اسے جیسے ہی آپ سے اچھا نظر آیا وہ آپ کو چھوڑ کے وہاں چلی جائے، تو وہ محبوبہ ڈپریشن ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ تو اب دنیا کیا کرتی ہے؟ آپ جب جوان ہوتے ہو آپ کو عیاشی کراتی ہے، بڑی رنگینیاں دکھاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کو جوان لوگ نظر آتے ہیں، آپ ایکسپائر ہونا شروع، تو وہ آپ کو ٹاٹا کر کے جانے لگتی ہے۔ پھر آپ کھانستے بھی ہیں، پھر کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنے میں درد، پھر ہوتے ہوتے کمر جھکنا شروع، پھر کرسی پہ آ گئے، پھر کرسی سے بھی گئے، اور اتنے مسائل ہیں بڑھاپے کے، اتنے مسائل ہیں کہ مسائل ہی مسائل۔ اونچا سننا شروع کر دیا، نظر نہیں آ رہا، بولا نہیں جا رہا۔ میں اپنا 11 سال پرانا بیان سن رہا تھا 20 رکعت تراویح پہ، میں نے ریکارڈ کرایا تھا ریفرنس کے ساتھ۔ میں نے کہا یار کیا ٹائٹ آواز تھی یار اس وقت، تو گلا ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری آواز ایسی خاندانی آواز نہیں، ابھی بھی ہے لیکن گلا بیٹھا رہتا ہے ہر وقت۔ بہرحال یہ بڑھاپا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، جوانی میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا تھا۔ تو کیا ہے یہ؟ آہستہ 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 یہ جو سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہوتی ہے نا، یہ ایکٹروں کو ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو ایکٹر لوگ ہیں نا جن کی زندگی شو بازیوں میں گزری ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں وہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی تو پرسنالٹی اور جو ان کی شخصیت ہے وہ اسی چیز پہ تو لوگ محبت کرتے تھے کہ وہ ہینڈسم ہے اور خوبصورت ہیں۔ جب وہ ظاہر ہے کب تک ہینڈسم رہے گا بھائی تو؟ لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرا لیتے ہیں چہرے کو، بھائی جو مرضی کرا لو، بڑھاپے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ استری کر لو منہ کے اوپر، ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی، اچھی والی استری کر لو، لیکن کب تک؟ بڑھاپا بتا دیتا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ جو گلوکار طبقہ ہے، سنگر ہو گئے یا ایکٹر وغیرہ ہو گئے یا ایکٹریسز ہو گئیں، یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں جاتی ہیں، کیونکہ ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی جو پہلے ملی ہوتی ہے۔ لوگ جھوٹے منہ سے تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ابھی بھی آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں، وہ سب کو پتا ہوتا ہے پھینک رہا ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کیا کر رہی ہے، پھینک رہا ہے۔ اچھا ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ میڈیا پہ ان لوگوں کی عزت دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا ہے، بھائی وہ تھوڑی دیر کی عزت ہوتی ہے میڈیا پہ، اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تو دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، پیسہ بہت اکٹھا کر لیتے ہیں یہ لوگ، لیکن جو آپس کے ریلیشن اور محبت ہے وہ ختم۔ جو نیک لوگ ہیں، جو گھروں میں بچوں کو دین سکھاتے ہیں، بچے پیدا بھی کرتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، نسل بھی بڑھاتے ہیں، ان کو بڑھاپے میں صرف اولاد کی طرف سے عزت ملتی ہے۔ آپ کی اپنی صرف کون ہے؟
औलाद। माँ जितनी बूढ़ी होगी, बाप जितना बूढ़ा होगा उतना अच्छा लगता है, खुदा की कसम। जितना बूढ़ा हो जाए ना अब्बा, और ज्यादा उस पर प्यार आता है। जितनी बूढ़ी हो जाए अम्मा, और ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बचपना आना शुरू हो जाता है। तो हम तो अपनी दादी को याद करते हैं ना, कैसी बूढ़ी हो गई थी, ऐसी ऐसी बातें करती रहती थी। हम जब बाहर निकलते थे ना दादी से छुप के, अच्छा बूढ़ों में पंचायतें बहुत होती हैं, किधर जा रहा है किधर से आ रहा है। बूढ़ों में एक मसला ये होता है कि किधर जा रहा है, हर चीज की उनको रिपोर्ट चाहिए, और सुनते ऊंचा है। तो हमारी दादी का कमरा हमारे मेन गेट के करीब ही था। निकल के जाने लगते तो कहाँ जा रहे हो, फिर बताते वहां जा रहे हैं, तो ऊंचा सुनती थी। 2 दफा बताओ, 3 दफा आदमी टेंशन में आता। तो मुझे याद है, एक दफा मैं क्रॉलिंग करता हुआ जा रहा था, दादी अपने तख्त शाही पे बैठी हुई है, और उस तख्त के नीचे तहें, वो पुराने जमाने का जहेज का एक बक्सा रखा हुआ था। एक पानदान हुआ करता था पहले हिंदुस्तानी औरतों के पास, कत्था चूना, उसमें इतना सा पान लिया, वो लगाती थी, कत्था चूना लगा के मुंह में रखा और अपनी नीयत बांध ली, ये काम थे। अब जो नई नस्ल है ना, ये बूढ़ी होगी अल्लाह की पनाह है। पहले उनकी जिंदगियां नमाजों में, रोजे में, अल्लाह अल्लाह करने में गुजरी, तो बुढ़ापे में इसी काम में वो एंजॉय करते थे, तस्बीह, नमाज। अब जो नई नस्ल है बूढ़ी होगी तो इसको इंस्टाग्राम पे अपनी पुरानी जवानी की वीडियो देखने के अलावा कोई काम नहीं होगा। अच्छा खैर, हम कहाँ चले गए। तो हम क्रॉलिंग करके निकलते थे, ऐसे करके ना, क्रॉलिंग करके जा रहे हैं, क्रॉलिंग करके आ रहे हैं। खाना खा लिया नहीं खाया, ये बूढ़ियां को फिक्र लगी है। तो जिस दिन हमारी दादी का इंतकाल हुआ है ना, जो हम पे जो क़यामत गुजरी है वो हम जानते। घर ऐसा बिल्कुल सूना सूना हो गया। तो आपको मोहब्बत सिर्फ आपके अपनों से मिलती है बुढ़ापे में, और कोई भी बोलो नहीं पूछता। तो इसलिए रंगरलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बाहर आई है। ये जो एक्टर लोग और एक्ट्रेसेस हैं, और ये जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की दुनिया है, ये सिर्फ देखने में क्या है, खूबसूरत बाग है, बाकी अंधेरे ही अंधेरे। तो अल्लाह में दिल लगाओ, अल्लाह से दिल लगाओ। जो जिसका अल्लाह से दिल लग गया ना नमाज रोजे में, उसकी जिंदगी इतनी मजे की है, क्योंकि अल्लाह हर जगह है, हर वक्त है। वो तन्हाई महसूस ही नहीं करता, वो बुढ़ापे में भी तन्हाई महसूस नहीं करेगा। अल्लाह से दिल लग गया उसका, दुआएं करेगा, नमाजें पढ़ेगा, उसको इसमें मजा आएगा। हमने देखा है अपनी हमारी मस्जिद में बूढ़े पहले से सफ में आके बैठे हुए होते हैं। क्यों भाई, उनको मस्जिद में अल्लाह से दिल लग गया है। और मैंने तो जो नमाजी बूढ़े होते हैं ना, उनको टेंशन क्या देखी है, जब बीमार होते हैं कहते हैं यार मस्जिद नहीं जाया जा रहा, ये टेंशन हो रही है उनको, मस्जिद नहीं जाया जा रहा, बस ये टेंशन। 105 साल के बूढ़े थे यहाँ पे, 105 कैसे, ब्रिटिश आर्मी में थे वो, तो अभी तक बरतानिया से उनकी पेंशन आती थी। और ये मैं बात कर रहा हूं 2006 की, यहां रहते थे हमारे पड़ोस में। कितनी उम्र थी, 105 साल, और ये मुस्तनद, और पेंशन अभी तक ब्रिटिश आर्मी से उनकी आती थी। तो कैसे नमाज पढ़ने आया करते थे यहां, और तरावियां पूरी पढ़ते थे हमारे पीछे। 2007-8 तक पूरी तरावियां पढ़ते थे। एक दिन मैंने क्या किया, सरदे वाली आयत पढ़ के रुकू में चला गया ना। जब सरदे वाली आयत पढ़ के आप रुकू में चले जाएं तो रुकू में भी नियत की जा सकती है, वरना सरदे में अदा हो ही जाता है। तो वो कहने लगे मुफ्ती साहब सरदे वाली आयत, हालांकि हाफिज नहीं थे मुफ्ती साहब सरदे वाली आयत थी, सरदा किधर गया। इतने बूढ़ों को पता था कि सरदे वाली आयत है। एक दिन मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब के सजदे में भी चला जाता हूं, खड़े होकर तरावी पढ़ लेता हूं, ये जो बार बार उठक बैठक है, ये अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 105 साल की उम्र में रुकू नहीं, सजदे से उठते हैं ना क़याम के लिए, उस क़याम में क्या हो रही है, प्रॉब्लम। मैंने कहा 105 साल में भी अगर प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी कर रहे थे। और आज 50 साल 40 साल के नौजवानों को देख लो, 25-30 कड़ाके निकलते हैं जब वो सरदे से क़याम में जाते हैं। ऐसे जा रहे होते हैं जैसे कोई क्रेन लाके इनको उठाना पड़ेगा इतने कड़ाके निकल रहे। एक नौजवान आया 35 साल का, कहते हैं मुफ्ती साहब जब मैं सजदे से उठता हूं तो कड़क कड़क की आवाज आती है घुटने से। घुटने से किसकी आवाज आती है, कड़क कड़क की आवाज आती है। मैंने कहा पानी वानी खत्म हो गया घुटने का, लग रहा है जो ग्रीस होता है ना घुटने में, इसकी वजह से। हाँ, वो कहने लगा मेरे घुटने कड़ाके मार रहे हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मेरे लिए नमाज पढ़ाना मुश्किल हो गया। मैंने कहा इसकी उम्र देखो और इसके घुटने क्या मार रहे हैं। कह रहे मेरे घुटने कड़ाके मार रहे हैं मुफ्ती साहब। तो फिर मुझे शेर याद आता है,
رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. تو وہ 105 سال کے بزرگ تہجد بھی پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے تعلق کی برکت. خوش رہتا ہے انسان، اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو دل جوان رہتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب 78 سال کے تھے، ایسے خوش ایسے خوش، کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. پھر ان بزرگ کا انتقال کیسے ہوا؟ وضو کے دوران واش روم میں گرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، بس پھر وہ ظاہر ہے اب اس عمر میں ہڈی ٹوٹ کے جڑنا، پھر وہ اسی میں ڈیتھ ہوئی. ورنہ اگر وہ گرتے نہیں تو شاید اور نکال. اور یہ بوڑھوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، یہ اکثر واش روم میں پھسل کے گرتے ہیں، تو بوڑھوں کا بڑا خیال کیا کرو. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی ہوا، گرنے سے جو ہے بوڑھوں کے نا یہ کولے کی ہڈی بہت وہ ہلکی وہ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، گرتے ہیں. بہت واقعات ہوتے ہیں اس میں. بہت زیادہ بوڑھوں کا خیال گھر میں کرنا چاہیے کہ واش روم میں کوئی ایسی چپلیں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پھسلتی ہیں وہ ٹائلیں، اچھے بھلے لوگ پھسل رہے ہیں آج کل تو اس کا خیال کرنا چاہیے. بوڑھوں کے لیے واش روم میں ایسا انتظام ہو کہ وہ پھسلے نہیں، ایسی ٹائلیں نہ ہو. یہ بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. خیر جی، ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اگر موت نہ ہوتی تو سارے 2 نمبر ہوتے. صحیح ہے نا؟ سارے کیا بنے ہوتے؟ بس یہی دنیا ہے، ہمیشہ رہنا ہے تو ادھر بھی کھا لو ادھر بھی کھا لو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، پھر پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں بناتے چلے جاتے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایک موت بھی لا کے کھڑی کر دی ہے. جب تم دیکھو گے نا اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور حیدری کی مارکیٹیں اور عید کی راتوں میں سجنے والی مارکیٹیں اور رنگ رلیاں، تو قبرستان کے اندھیرے بھی تمہیں نظر آئیں گے کہ جتنا بھی گھوم لو آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا ہے، لیٹنا ادھر ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے سورہ ملک میں کہ تم اس آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ فرجع البصر کرتین، بار بار اس کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا، تیری نظر ذلیل ہو کے واپس لوٹے گی اور تجھے اس کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اگر کہے گا نا کہ زمین اتنی زیادہ ڈگری جھکی ہوئی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا، لیکن تیرے سائنسدان رپورٹ پیش کریں گے جتنی ڈگری جھکی ہوئی ہے اس سے زیادہ سوٹیبل نہیں. تو اگر کہے گا اتنی بارش اور زیادہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، تو محکمہ موسمیات والے جو رپورٹ پیش کریں گے کہیں گے جتنی بارش کی زمین کو ضرورت ہے اتنی ہی برس رہی ہے. ہر چیز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے. اللہ کہتے ہیں ینقلب الیک البصر، تیری نظر لوٹے گی تھک ہار کے، رسوا ہو جائے گی اور تو کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے آسمان میں ستاروں کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ ان تمام نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. یعنی جہنم کی ہولناکی کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. جیسے کسی دہشت گرد جو غصے والا اس کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو کیا کچوبڑ بنائے گا. تو جہنم کو نافرمانوں پہ اتنا غصہ ہوگا کہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تو اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ پھٹ نہ جائے تو ہلاک نہ ہو جائے، ایسا غضب ہوگا جہنم کا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا تو جہنم میں جو فرشتے ہیں مامور ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا دنیا میں؟ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنے بے گناہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالتا رہے. یا انہیں پہلے اس آگ سے ڈرایا نہ ہو اور معصوموں کو ڈال دے آگ میں، تو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں بھائی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا،
وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا آسمان سے خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بہت سے لوگ گاڈ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں گاڈ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. چند دن پہلے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ایک ٹک ٹاک پہ وہ کلپ چل رہا تھا، کہہ رہے تھے خدا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا لینا دینا ہم سے، بھائی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور فزکس کے قوانین میں ہم کو چلا دیا بس، تو بس ٹھیک ہے بنا دیا، کیا کریں بھائی. تو اس کا مطلب وہ جو اللہ ہے اس کا تو کوئی ریلیشن مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو کیوں بنا کے چھوڑ دیا بھائی؟ اس نے کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ ایویں دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایویں کوئی کام کرتا ہے بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ رکھیں میری طرف. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا یہ بناؤ، بڑا خوبصورت بنگلہ بنا دیا، کسی نے پوچھا کیوں بنایا، آپ نے کہا ایویں. بھائی کیا مقصد یار؟ اس بنگلے سے زیادہ حسین کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتیں ختم نہیں ہو رہی، اور اس میں اتنا عجیب و غریب انسان. پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان پیڑے کھانے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے جہنمی ما انزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تھا کہ خدا نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے. جب کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. جو بین الاقوامی رولز بنے ہوئے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. خدا کے رولز کیا ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں. عدالت اگر خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت بولو نا اب تو کیا ہو گیا نہیں کہ یہ شرن خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمارا دل چاہے گا شراب پینے کا ہم پیئیں گے، ہمارا دل زنا کو چاہے گا ہم کریں گے، ہمارا دل ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کا چاہے گا تو ہم کریں گے. ہمارے بھی اسی طرح رائٹس ہیں جس طرح کس کے رائٹس ہیں؟ باپ اور ماں کے. کوئی فرق نہیں ہے. میرج شادی کر کے رہیں یا گرل فرینڈ بنا کے رہیں، یہ ہماری پرسنل لائف ہے. اس میں مولویوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں. مولویوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک نجی لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے. آگے جانا چاہ رہا تھا میں لیکن اب اچھا نہیں ہے. مجھے ہی پسند ہو یا مجھے شی پسند ہو، یہ میری چوائس ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی لوگ تو قرآن کا واقعہ سناتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہی پسند تھے، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا، ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، مجھے سخت نفرت ہے تمہارے اس غلیظ اور پلید عمل سے. تو آپ سیکولر لوگوں کو بتاؤ، کہیں گے بھائی یہ نجی مسئلہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف ہے، کسی کو پسند ہی. اچھا اس سے بڑا جرم یہ کہ آپ ہی ہو اور آپ اپنے آپ کو شی کہنا پسند کر رہے ہو. آپ شی ہو اور اپنے آپ کو ہی کہنا پسند کر رہے ہو. تو جب آپ نے خدائی تعلیمات کا انکار کر دیا تو پھر آپ کیا ہو؟ آزاد، جو چاہے کرو آپ. ہمارے ایک دوست باہر ملک میں، تو ان کے اسکول میں نا بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تمہاری مرضی، تم شی ہو ہی ہو، خود فیصلہ کرو. ایک بچے نے کہا میں بلی ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا. وہ درد سر بن گیا ماں باپ کے لیے نا. گھر میں آ کے کہہ رہے میں بلی ہوں، میاؤں میاؤں کر رہا ہے. باپ پریشان کہ یار کیا مصیبت ہو گئی. کہہ رہے نہیں میں، اور بلیوں والے نا وہ ڈریسنگ کر کے وہ سارے اسٹائل بنا کے وہ گھوم رہا ہے. میری مرضی، میری نجی زندگی ہے، میں اگر بلی ہوں تو میں کیا ہوں. اس کے ابا نے اس کا علاج کیسے کیا؟ اس کو ٹیبل پہ کھانے سے ہٹا دیا. بولا بلی وہاں بیٹھ کے کھاتی ہے، یہاں بیٹھ کے اور چھیچڑے وچھڑے لا کے اس کے سامنے رکھتی ہے، تو یہی کھائے گا. تو اللہ کا شکر ہے اس دن سے وہ جو بھی تھا، منا تھا، پپو تھا، جو بھی تھا بن گیا الحمدللہ. تو وہ کہتے تھے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بھائی ہم آزاد ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، انسان کو میں نے بنایا اور اس کو ہدایت نہیں دی. دیکھو جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی نیچر کے راستے پہ چلتے ہیں. ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کو سوچنے کے لیے. انسان کے پاس دماغ ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر اسے ہدایت نہ ملے یہ تو درندہ بن جائے. دیکھو اس کی ایک مثال، یہ مثال میں نے اپنے والد سے سنی ہے، بہت دفعہ بیان میں بتاتا ہوں میں. میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے،
دیکھو بچہ جب شیر کا بچہ پیدا ہوگا نا فوراً دودھ پیے گا, آپ اس کے سامنے گھاس رکھو گے نہیں کھائے گا, آگ کا انگارہ رکھو گے نہیں ہاتھ ڈالے گا. لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آگ کا انگارہ رکھ دو اس میں ہاتھ مار دے گا اور منہ میں بھی ڈال دے گا, کچھ بھی رکھو گند بھی رکھ دو گے اٹھا کے منہ کھانا شروع کرے گا. حالانکہ ذہین کون ہے, شیر کا بچہ یا انسان کا بچہ؟ ادھر میری طرف توجہ, شیر کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا انسان کا بچہ؟ لیکن شیر کے بچے کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے پھر بھی ماں باپ اس کو بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. اس کی علامت ہے کہ بھائی ذہین تو ہے, اس ذہین ہونے کی وجہ سے ہی اس کو ضرورت ہے ہدایت کی. ذہین لوگوں کا دماغ چلتا ہے صحیح بھی غلط بھی, شیر کا بچے کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے ڈال دیا بھائی تو نے یہی کھانا ہے. انسان کا بچہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے, کہتا ہے یہ انگارے کی طرح کیا چیز چمک رہی ہے, بھائی کوئلہ ہوگا وہ گرم انگارہ, وہ کہے گا یہ بڑا جھنجھنا ٹائپ کا لگ رہا ہے, ٹرائی کر کے دیکھو, وہ ٹرائی کے چکر میں اپنی زبان جلا دے گا. شیر نشہ نہیں کرتا, گدھے نشے نہیں کرتے, انسان ٹرائی مارتا ہے کہ یار ایک دفعہ ہم, بھائی کسی کی گھڑی ملی ہے, انسان ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہیروئن کا ایک دفعہ چسکا لگا کے دیکھو, یار چھٹا لگا شراب پی کے دیکھو. تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے, جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے مجرم جن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا, اللہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے کیا تمہیں اس جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا, علماء بھی آئے, پیغمبر بھی آئے, آسمانی کتابیں بھی آئیں, لیکن ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء, اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير, پھر خود کہیں گے کہ اگر ہم ان پیغمبروں کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اللہ کہے گا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب آیت ہے. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے, جو چاہے کرتے رہو؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اپنے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں, تو وہ 100 انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے, وہ ایٹم بم گرا کے دنیا کی ایسی کی تیسی بھی کر سکتا ہے. وہ غزہ کے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کیسا خون کھولتا ہے, رات کو آدمی دیکھے تو نیند غائب, ختم نیند. وہ سب کچھ کرے گا, کیوں؟ جب اس کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, کوئی حساب لینے والا. دیکھو جب پتا ہو نا کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا لازمی ملے گی, تو جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں دنیا میں. چور کو پتا ہو میں جو کر رہا ہوں 100% پکڑا جاؤں گا, مجھے سزا ملے گی, کبھی بھی چوری نہیں کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا, اس نے ہر جرم کو تمہارے لیے حلال کر دیا, اور سب سے بڑا جرم اس کا آخرت کا انکار ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل, کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے. فاعترفوا بذنبہم, اللہ کہتے ہیں دیکھو آج انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا, دنیا میں کر لیتے بچ جاتے. فسحقا لاصحاب السعیر, پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب, وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. کتنا ڈرتے ہیں؟ گناہ کا جب دل میں خیال آئے نا تو اللہ کا خوف ان کو اس گناہ سے روک دے, اتنا ڈرتے ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. بڑی زبردست دعا. اے اللہ اپنا اتنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی گناہ کے درمیان دیوار بن جائے. زیادہ خوف نہیں چاہیے, صحت خراب ہوگی, ہر وقت اللہ کا خوف رہے گا, کانپتا رہے گا, ڈپریشن میں جائے گا. ایسے بھی لوگ بزرگ گزرے ہیں جن پر اللہ کا خوف کا غلبہ ہوا, اتنا خوف ہوا کہ وہ مر گئے خوف سے. ایسے بھی لوگ ہیں, ان کا دماغ خراب ہو گیا. تو اللہ اتنا خوف چاہیے, کیونکہ خوف کا مقصد کیا ہے؟ برائی چھوٹ جائے, جہنم سے بچ جائیں.
تو اللہ اتنا خوف دے دے کہ جب گناہ کا دل میں خیال آئے نا تو وہ خوف گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے, وہ گناہ سے روک لے ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا نا کہ غار پہ ایک پتھر آ کے گرا, 3 آدمی اس غار کے اندر پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں بند ہو گئے. اب کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں ہے, کوئی سوراخ نہیں ہے جس سے ہوا آئے. ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں ہم تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے مر جائیں گے, آواز بھی دینا تو باہر آواز نہ جائے. تو تینوں نے کہا, تھے مسلمان, ایمان انسان کے بہت کام آتا ہے. کافر ہوتے نا تو کہتے ہیں مرنا تو ہے, ایک دوسرے کا گلا دبا کے ویسے ہی مار دو, خودکشی کر لو, بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرنے سے بہتر کیا ہے, مار دو. اور ایک مرتا باقی 2 اس کو کھا کے گزارا کرتے. سمجھ رہے؟ تو تینوں نے دعا مانگی. تینوں نے کہا بھائی دیکھو, ہم میں سے جس نے زندگی میں کبھی کوئی بڑی نیکی کی ہو, کوئی بڑی نیکی کی ہو, آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے, بولو کیا ہو گیا آپ لوگ, دعا مانگو. آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگو. کرامت کا ایک واقعہ بھی میں اور سناؤں گا آپ کو. کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. کرامت سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, دین پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے کرامت کے واقعات سن کے. شرک جب پھیلے گا جب شرکیہ دماغ سے آپ, عیسائی ذہنیت سے آپ معجزے اور کرامتوں میں غور کرو گے. تو یہ مجھے یاد دلانا, ہمارے محلے کے ایک بزرگ کی کرامت سناؤں گا میں انشاءاللہ. تو ہم کو کرامتوں پہ لگا دی ان لوگوں نے, ہم تو کرامتیں سناتے ہی نہیں تھے, ہم تو سیدھے قرآن یہ سناتے تھے. انہوں نے اتنا کرامت کیا کہ مجھے اتنی کرامتیں یاد آتی ہیں مستند ذرائع سے. تو پارسل کرو بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کرامتیں سنا, یعنی قرآن یعنی کرامتیں سنا رہے ہو بھائی, اللہ دکھا کیوں رہا ہے کرامتیں؟ جس کے ساتھ کرامت ہوتی ہے تو کرامت کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے نا. تو وہ دکھا کیوں رہا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن میں کرامتیں سنائی کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے کتنے واقعات سنائے ہیں کرامتوں کے, بہت سے واقعات. خود ہمارے نبی کے ساتھ کتنے معجزے ہوئے. محدثین نے, اسلاف نے کرامتوں کے واقعات نقل کیوں کیے؟ اس لیے کہ ہوئے ہیں نا. ایک دفعہ میں نے شہید کے خون کی جب خوشبو سونگی نا تو میں نے بیان میں بتایا, ایک صاحب کہنے لگے ابے بھائی ان چیزوں میں لوگوں کو نہیں لگاؤ. میں نے کہا اللہ نے شہید کے خون کی خوشبو پبلک کو سنگھائی کیوں؟ اگر لوگوں کو بتانا نہیں تھا, اللہ اس کو چھپا کے رکھتا. تو اللہ جب اپنی قدرت اگر دکھا رہا ہے اور مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا. مسائل قرآن و سنت ہی سے سیکھے جائیں گے, کرامتوں سے دین پہ یعنی سیکھا نہیں جاتا, شریعت نہیں چینج ہوگی اس سے. تو خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. ایک نے کہا کہ اے اللہ, ایک مزدور تھا مجھ سے, میں جلدی جلدی سنا رہا ہوں مختصر کر کے. مزدور تھا, ناراض ہو کے چلا گیا, اس کی اجرت میں نے سنبھال کے رکھ لی. پھر اس کی اجرت میں نے کاروبار میں لگائی, زمین پہ لگائی, ہوتے ہوتے برکت ہوتے ہوتے گائے بھینسے, وہ جو بھی, اس بھینسیں تو نہیں ہوتی تھی, جو بھی اس زمانے میں بکریوں کا ریوڑ بھیڑ ویڑ, اتنا کاروبار میں اللہ نے برکت دی. کئی سالوں کے بعد وہ آیا کہ بھائی میرے پیسے دو. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہارے پیسوں سے یہ ریوڑ پورا جو ہے نا بزنس بنا لیا ہے, تو یہ سارا تمہارا ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. لے گیا وہ ایسا ڈھیٹ. شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں زمان واجب ہوتا ہے, جتنے پیسے تھے اتنے ہی بنتے ہیں شرعی طور پر, یعنی اس پر لازم نہیں تھا یہ, کیونکہ وہ دین بن گیا. یا تو غصب ہوگا یا دین کا حکم ہوگا, دونوں کا الگ الگ. میں بھی میں اس شرعی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن اس نے تقوی کا تقاضا کہ بھائی اسی کی رقم سے کیا ہے تو سارا کون لے لے, تم لے جاؤ. وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ نکلا کہ ایک بھیڑ بھی نہیں چھوڑ کے گیا, سارا ہی لے گیا. اب اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. پیسہ قربان کرنا اللہ کے لیے بہت مشکل ہے. کہنے لگا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تو جس عذاب میں آج ہم مبتلا ہیں اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. نبی نے فرمایا پتھر تھوڑا سا لڑک گیا. یہ نبی کرامت کے واقعات سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ الزام ہوتا ہے, یا رسول اللہ آپ قرآن و سنت سے ہٹا کے کرامتوں پہ لگا رہے ہیں. یہ بنتا ہے اعتراض. بھائی قرآن و سنت میں کرامتیں ہیں تو یہ قرآن و سنت سے ہٹایا نہیں جا رہا, یہ قرآن و سنت پہ چلانے کے لیے کہ نیک عمل کرو گے تو کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے. تو اب کوئی کہے دعا کا قبول ہونا کرامت نہیں ہے, دعا کا اس طریقے سے قبول ہونا کرامت ہے. دعائیں تو سب صبح شام مانگتے ہیں, ہم بھی مانگتے ہیں, آپ بھی مانگتے ہیں. یہ تھوڑی ہوا ہے اللہ سے مانگا
اور فرشتہ اترا اور پیسے ڈال کے جیب میں چلا گیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر ایک دم سے ایسا ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر کرامت ہے. تو پھر اس شخص نے دوسرے نے دعا مانگی. اچھا دیکھو, اللہ کی بھی رحمت, اللہ چاہتے ایک دم سے پورا پتھر ہٹا دیتے نا, لیکن اللہ ان بقیوں کا عمل بھی لانا چاہتے تھے کہ صرف یہ ایک محبوب عمل نہیں ہے, اور بھی محبوب عمل ہے. دوسرے نے کہا, اے اللہ, میں بکریاں چراتا تھا, رات کو جب گھر آتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر خود پیتا, بچوں کو پلاتا. جب میں گھر آیا دیر ہو گئی, میرے ماں باپ, بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے. پیالہ لے کے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا. مجھے غیرت آئی کہ اپنے بچوں کو پہلے پلاؤں, اپنے ماں باپ کو بعد میں. آج ماں باپ کے سامنے اپنے بچوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لاڈ اور نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے. بہت بڑی بےغیرتی ہے بھائی. بچوں کو بھی بتاؤ کہ پہلے کون ہیں, یہ ہیں دادا دادی, نانا نانی, یہ پہلے ہیں بیٹا, ان کا حق پہلے ہے. ان کے آرام کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی, تمہارے آرام کے لیے ان سے قربانی نہیں دلوائیں گے ہم. بچوں کو بدتمیز بنا کے اپنا بڑھاپا بیڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ہاں, اس نے کیا کیا, اس نے کہا یا اللہ, میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, جگایا بھی نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور گیا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو آنکھ کھل جائے اور بھوک سے پریشان ہو. پوری رات, یہاں تک کہ صبح ہو گئی, جو صبح صادق کا وقت, ان کی آنکھ کھلی تو ان کو میں نے دودھ پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فی. اے اللہ, میں نے یہ صرف کس کے لیے کیا؟ تیرے لیے. ان سے کیا لینا تھا بوڑھے ماں باپ سے؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تبھی انگریزوں سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. انگریز سے کسٹمر کا بہت اچھا ڈیل کرتا ہے گورا. ایئر ہوسٹس بہت تمیز سے بات کرتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ کمپنی کے لیے. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا ایئر ہوسٹس. آپ لوگ سب نے سفر کیا ہوگا, عمرہ تو بہت سے لوگوں نے کیا ہی ہوگا. کتنے اچھے سفر ہوتے ہیں. عمرے پہ جاتے ہی وہاں شرطے جو ملتے ہیں ان کے اخلاق دیکھو. صحیح ہے. تو وہ جو ایئر ہوسٹس کے اتنے اٹریکٹیو خوبصورت اخلاق, اور جتنی مہنگی سیٹ ہوگی نا اخلاق اتنے ہی اچھے. بزنس کلاس میں جاؤ گے اور اچھے, قطر اور ایمریٹس کے بزنس میں جاؤ گے ہٹو بچوں قسم کے اخلاق. کیونکہ میں نے تو ہر قسم کے ایئر لائن میں سفر کیا ہے نا, تو جتنا مہنگا بزنس کلاس ٹکٹ ہوگا نا, اخلاق کا ریشو, اکانومی میں جاؤ گے مناسب اخلاق, کیونکہ وہاں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کیا ہے, وہ بھی مناسب تنخواہ ہے. 2-4 دفعہ بدتمیزی کرو, غصہ کرے گی, تمیز سے بیٹھو, یہ جہاز ہے, تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. زیادہ اگر بدتمیزی پہ آ گیا, اور تھوڑا بزنس کلاس میں ذرا اچھی والی بزنس کلاس میں چلے گئے تو اس میں اور اچھے اخلاق, اور اپر لیول کے بزنس کلاس میں چلے گئے اخلاق ہی اخلاق ملیں گے آپ. تو یہ جو اخلاق ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایئر ہوسٹس تمہاری کیا لگتی ہے؟ یہ کمپنی کو خوش کرنے کے لیے. تنخواہ بھائی مسکرا کے بات کرنے گئی تو پیسے ملتے ہیں, ورنہ یہ دہی رائتا اور بریانی تو ہم گھر میں بھی کھا لیتے ہیں. جہاز میں جو ہمیں اتنا مہنگا مل رہا ہے, سب کچھ پیش کرنے کے ہیں. مجھے یاد ہے میں وہ امریکہ جا رہا تھا تو بزنس کلاس میں ہمارے دوست نے وہاں جو تھے نا, انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرایا میرا. تو ایئر ہوسٹس نے انگلش, انگریز تھی وہ, اس کو اردو نہیں آتی تھی. اب میں منگوانا چاہ رہا تھا رائتا, اب مجھے انگلش میں آ نہیں رہا تھا, رائتا کیا بولوں یار میں. اب وہ دہی نہ اٹھا کے لے آئے نا, رائتا الگ چیز ہے, چٹنی ملی ہوئی ہے اس میں, وہ الگ چیز ہے. آپ ان کی ٹریننگ دیکھو. میں نے جب 2-3 دفعہ کچھ مشکل الفاظ بولے, اس نے کہا رائتا, میں نے کہا یس رائتا. یہ عزت آپ کو کہیں اور ملے گی؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مولوی کو کیا چاہیے. میں نے کہا یار اس کا آئی کیو لیول ہے بھائی, اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھی یہ دیسی لوگ لگ رہے ہیں, پاکستانی لگ رہے ہیں, یہ بریانی یا چاول کے ساتھ رائتا ان کو چاہیے. کتنا رائتا زبردست, ابھی میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر ٹھیک. تو یہ جو اتنے اچھے اخلاق, اور کتنی ٹف جاب ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کی, بہت ٹف جاب ہے, بہت ٹف جاب. کئی گھنٹے ہوا میں رہنا, خدا کی قسم آسان کام, خاص طور پہ لمبی فلائٹوں میں آدمی کا دل چاہتا ہے ونڈو سے چھلانگ مار کے نیچے اترے, ہوا میں معلق ہے بھائی.
बस में तो जा रहे हैं ना, 2 घंटे बाद इधर आ रहे, अड्डा आ रहा है, वहां उतरे, क़याम व ताम लिखा हुआ होता है, गए चाय पी, चलने का अपना एक, बस भी रुक जाती है, जहाज तो बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम आए 13-14 घंटे, बस 13-14 घंटे, चाहे बिजनेस क्लास ही हो भाई, थक जाता है आदमी। एयर होस्टिस की हिम्मत है, लेकिन उसके चेहरे पे कभी बल नहीं आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा किसी एयर होस्टेस ने कहा हो कि तुम्हारे बाप की नौकर नहीं होगा, मैं जहाज में तुम्हारे लिए रायते तलाश करूं यहां पे। ये अंडा मोड़ के होटल नहीं है रायता, ये बिजनेस क्लास है, यहां रायते नहीं होते, यहां चटनी नहीं होती, वो खाने होते हैं जो आप पिज्जा मंगवाओ, बर्गर मंगवाओ, क्या रायता की रट लगा के रखी हुई। हम भी ऐसे देसी थे, हमने कहा रायता चाहिए। ठीक है, अच्छा खैर। तो आज कस्टमर से लोग अच्छे अखलाक से, ये मैं इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूं, ये रोसीस की मिसाल इसलिए देता हूं कि उसके अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह के लिए होते हैं ना। इससे हमें एक सबक मिलता है कि इंसान अपने अखलाक को संवारना चाहे ना तो संवार सकता है। एयर होस्टेस संवार लेती है ना, बूढ़ों से भी बड़े आराम से बात करेगी। और हम कहते हैं ना 1-2 दफा तो अखलाक से बात करना आसान है भाई, एयर होस्टेस की जितने साल जॉब होती है, सारी जिंदगी अच्छे अखलाक से ही बात करती है वो, उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं आता। उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? रोकड़ा। क्या है? पैसा। तो भाई मैं तो उससे अखलाक सीखता हूं अपने, मैं सोचता हूं काश हम लोग अपने माँ बाप के बारे में ऐसे हो जाएं यार। लोग आके बता रहे मेरा अब्बा ऐसा, मेरा अब्बा ऐसा, मेरी अम्मा ऐसी। भाई यार खुदा के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक का मुस्तहिक किसको बनाया? माँ को, और उसके बाद बाप को। तो वहां तो ऑप्शन ही नहीं रखा हमारे पास, झुक जाओ उनके सामने। ऐसे एयर होस्टेस से सीखा करो कि अब जब जहाज में सफर करो ना, बोलो अब मैं अपने अब्बा के साथ ऐसे ही उनको सर्विस ऐसे ही दूंगा। मैं अब्बा चाय मंगवा रहे हैं, बना के लाए, डैडी पापा, ये ऐसा नहीं बदतमीजी से ला के रख दी। पहले एक मेज ला के रखो अब्बा के सामने, मेरे बच्चे बैठे हुए, हाँ, मेज ला के रखो अब्बा के सामने, फिर पिर्च में चाय रखो, पिर्च देखो धुली हुई है कि नहीं है, अच्छी तरह रखा, फिर शुगर ला के रखी, डैडी आप 1 चम्मच पियेंगे, रिश्ता लेने गए थे तो फिर तो आधा पी के आ गए थे, आधा चम्मच, अब तो घर में आप रिलैक्स हैं, बच्चे भी हो गए, अब कितने चम्मच डालने हैं, सच्ची मुच्ची में बताएं। तो बोलो 4 चम्मच भर के डाल दे इसमें। तो कितने तमीज से होता है ना वहां मामला। घर में अब्बा अम्मा भाई बहनों का कोई कदर है ही नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया बीवी से अच्छे अखलाक से पेश आओ। हर खातून से फोन आ जाए ना किसी लड़की का, चिपक जाएगा फोन पे, घंटा घंटा बात करेगा। उस बीवी से बात करने का टाइम बोलो नहीं है, क्योंकि उस पे कौन खुश हो रहा है? अल्लाह। तो अल्लाह का तो कोई माज अल्लाह वैल्यू नहीं रही है भाई। अल्लाह के लिए बहन भाइयों को खुश करना, और औरत का शोहर को खुश करना, औरत को भी चाहिए शोहर की कड़वी कसीली बर्दाश्त कर ले। भाई तुम्हारा हस्बैंड है, वो रिश्ते में क्या लगता है? वो बॉयफ्रेंड थोड़ी है, वो क्या है? वो हस्बैंड है। तो अल्लाह के लिए बर्दाश्त करने वाले लोग मार्केट से शॉर्ट। तो अल्लाह को क्या चाहिए? वो लोग चाहिए जो अखलाक किसके लिए रखें। देखो नबी ने फरमाया मुस्कुरा के बात करना सदका है, लेकिन ये कब सदका है? जब किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। तो एसएचओ को देख के सब मुस्कुराते हैं, सर आइए प्लीज बैठिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ हदीस में आता है कि उस शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ा वजहिक, अल्लाह मैंने ये तेरी रजा के लिए किया था। किसके लिए किया? अपने कोई देखने वाला नहीं था, पूरी रात प्याला लेके खड़े रहना। अल्लाह अगर तेरे लिए किया था तो जिस मुसीबत में आज हम मुब्तला हैं, अल्लाह उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। देखो जो माँ बाप की खिदमत करता है आखिरत में अजर बाद में मिलता है, दुनिया भी अल्लाह उसकी संवारते हैं, ये अपनी आंखों से देखा है हमने। और जो माँ बाप को सताता है ना, आखिरत में अजाब बाद में आता है, दुनिया में भी उसके नहुसत होती है उसकी जिंदगी में। तो वालिदैन का मामला इतना हल्का नहीं है जितना आज हमारी सोसाइटी ने उसको ले लिया उस मामले को। तो नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब उसने दुआ मांगी तो पत्थर थोड़ा सा और ज्यादा लुढ़क गया, इतना कि रोशनी हवा आना शुरू, लेकिन अभी बाहर नहीं निकल सकते। फिर तीसरे ने दुआ मांगी कि अल्लाह मैं अपनी चचाजाद बहन पर आशिक था
اور اس سے زنا کی خواہش ظاہر کی, اس نے منع کر دیا, قحط پڑا, حتی جاءت سنۃ من السنین, قحط کا سال آیا, وہ غریب لوگ تھے تو بھوک سے نڈھال ہو گئے, تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی, تو میں نے کہا ایک شرط پہ تجھے بھیک دوں گا کہ تو میری حرام خواہش پوری کر. عشق تھا اس کو. اب وہ عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوک انسان کو کیا کچھ کر دیتی ہے. تو کہتا ہے کہ جب مجھے وہ مجبور ہو کر نا, اس نے اپنے اوپر قدرت دی, جب میں بالکل اس پر مجھے 100% قدرت ہو گئی, اس نے ایک جملہ مجھے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر, یہ جو کام تو کرنے جا رہا ہے خدا اس کام سے خوش نہیں ہوتا. کہتے ہیں مجھے اس پر مکمل قدرت, اور ظاہر ہے کیسے جذبات ہوں گے جب کسی کو عشق ہو, اور عشق کے بعد کوئی چیز ملے اس کو. تو اے اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا, کس کے خوف سے؟ تیرے خوف سے. نہ غلط کام کیا ہوتا ہے؟ غلط. میں نے اور بھی بہت لوگوں سے ایسے واقعات سنے کہ ہم گناہ کے قریب چلے گئے تو ہمیں خدا کا خوف غالب آیا, ہم نے کہا نہ یہ بدنما داغ ہے ہماری چہرے پہ, ہمیشہ کی کیا ہے یہ کالک, ہمیشہ کی کالک ہے یہ. تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا تھا, فاکشف عنا ما نحن فیہ, جس عذاب میں مبتلا ہوں اللہ مجھے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر مکمل لڑکا, فانطلقوا یمشون, اور وہ اس غار سے آرام سے نکل گئے. یہ تو دنیا کا اجر تھا, اصل تو اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان رجل دعتہ امرأۃ ذات حسب ومال, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, منصب اور مال والی اور جمال والی عورت, خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے, اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ, مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوچو آپ میدان میں کہیں کھڑے ہوئے ہو, لائن لگی ہوئی ہو, شدید گرمی میں, انسان چاہتا ہے نا میرا نمبر پہلے آ جائے, مجھے کوئی چھاؤں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو میدان حشر کی وہ سختی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا, بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن, اتنا شدید دن. اس میں وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا, اور ایسی عورت سے جو خوبصورت تھی, لیکن اس نے کیا کہہ کے جان چھڑا لی, مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اس کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں. یوسف علیہ السلام زنا سے بچے, اور بھی بہت واقعات ہیں. جو شخص زنا سے بچتا ہے نا, موقع ملے اور بچ جائے, میں نے دیکھا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں, صرف آخرت میں نہیں. اس کو اللہ اچھا خاندان دیتے ہیں, اس کو نسل دیتے ہیں, اس کی فیملی لائف بہت اچھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو زنا میں پڑ گیا نا, آخرت کا عذاب بعد میں, شکل پہ لعنت, وہ ایک الگ, اس کے گھریلو زندگی برباد, اس کو پھر بیوی میں دلچسپی ختم, اس کو جب تک گند میں منہ نہیں مارے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے بھوک کے وقت تازہ دودھ پیو, کتنا مزہ آتا ہے نا, ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہو نا اور تازہ دودھ ہو یا کھانا ہو, دال روٹی ہو, کتنا لطف آتا ہے. شرابیوں کو نہیں آتا, شرابی کو وہ بدبودار گند چاہیے. تو اللہ زنا کرنے والے پر جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اس کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایسی کی تیسی, بیوی سے محبت نہیں رہتی اس کو, بیوی اس کو عذاب اور بوجھ لگتی ہے. اب آپ دیکھو جس زوجہ کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا, قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. زانی کو اس سے سکون بولو نہیں ملتا. تو جب گھر میں ہی سکون نہ ہو تو پھر تو تھوڑی دیر زنا کی لذت ہے, اس کے بعد بربادی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی. آج ہمارے جو ینگسٹر ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ بہت زیادہ زنا کی طرف جا رہی ہے. یہ چند دنوں کے جوانی کے مزے, اس کا عذاب اور اس کی ٹینشن زیادہ ہے, اس کی لذت کم ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں شادیاں کرو بھائی, کوئی نہیں, خدا اس سے خوش ہوگا نکاح سے. اگر ایک عورت سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, ایک اور کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ خوش ہوگا. اللہ نے عورت پیدا مردوں کے لیے کی ہے, اکیلے سڑنے کے لیے نہیں کی ہے کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بڈھی ہو جائے. عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. کسی سے مت ڈرو, ان کے حقوق بھی پورے کرو, برابری کرو ان کے ساتھ.
یہ اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آئے گی, تمہیں اولاد ملے گی, تمہیں محبت ملے گی, بیٹے ملیں گے, بیٹیاں ملیں گی. اور زنا میں منہ مارنے سے کیا ملے گا؟ وقتی طور پہ ایک لذت آئے گی تمہیں, اس کے بعد زنا کی حالت ہمیشہ کے لیے منہ پہ. ایسا بچوں کی نظر میں چھپتا نہیں ہے. کتنے بچے آ کے بتا رہے ہمارا باپ زانی ہے. کیا عزت رہے گی یار بچے کے دل میں باپ کی؟ کیا رہے گی؟ 2 نمبر آدمی ہے, گندا آدمی ہے باپ ہمارا. تو بچاؤ اپنے آپ کو اس لعنت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ نوجوان جو جوانی میں زنا سے بچا, بڑھاپے میں تو بچ ہی لیتے ہیں اس لیے جوانی کا تذکرہ کیا. اور ایک اور کا تذکرہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل, جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہو. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اس رمضان میں تراویح میں مسجد ہماری بھری ہوئی تھی. آسان نہیں ہے بھائی 20 رکعتیں پڑھنا, پھر پورا پارا پڑھنا. پر ہمارے یہاں تراویح بہت سپر ایکسپریس کی طرح بھی نہیں ہوتی, تمیز سے ہوتی ہے تراویح. لیکن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آخری دن تک ہال بھرا ہوا رہتا تھا. تو یہ ایک اللہ کے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس عبادت کی عادت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جوانی میں انسان کو عبادت سے ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو نبی نے فرمایا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی, اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. میں سورہ ملک کو جلدی سے اور آگے چند 2-3 صورتیں جلدی جلدی ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم, فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں, لہم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر. ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا. بھائی نظر آ گیا تو سب ڈریں گے اس سے, نظر نہ آئے ایمان لاؤ اس پہ, پھر ڈرو اس سے. آگے اللہ نے فرمایا جعل لکم الارض ذلولا, دیکھو اس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی. فامشوا فی مناکبہا, اس زمین کے کندھے پہ سوار ہو کے چلو. جیسے موٹا تازہ بیل مسخر ہوتا ہے ایسے پوری زمین تمہاری خدمت میں لگا دی. اور فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, دیکھتے نہیں ان پرندوں کو کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں. کس نے ان کو اڑنا سکھایا؟ کس نے ان کو فضا میں صف بستہ ہونا سکھایا؟ کس نے ان کو ہوا میں تیرنا سکھایا؟ آج جہاز سائنسدانوں کی ایجاد ہے, کتنے عرصے کے بعد جا کے ایجاد ہوا. وہ بھی اتنا کانفیڈنٹلی نہیں اڑتا جتنا پرندے اڑتے ہیں. اور مکھیوں کو تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں, آگے بھی جاتی ہیں, ریورس گیئر بھی لگاتی ہیں. کبھی ہیلی کاپٹر دیکھا ریورس گیئر؟ ریورس کرنے کے لیے اس کو پورا سسٹم, الٹی پنکھڑیاں گھومیں گی اس کی. مکھیوں کے ہم دیکھا بن بناتی آگے جا رہی ہے اور ریورس میں پیچھے آ رہی ہے. عجیب ہیلی کاپٹر ہے یار. تو اللہ فرماتے ہیں ان پرندوں کو اڑنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتے. پھر اللہ نے سورہ ملک کو ختم کس پہ کیا؟ ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا, بتاؤ اگر یہ پانی زمین میں نیچے جا کے ٹھہرتا ہے اور اگر نیچے چلا جائے تو کون لے کر آئے گا یہ پانی؟ ایک جگہ بارش کا پانی جا کے رک جاتا ہے تاکہ ہم کنواں کھود کے بورنگ کر کے وہ پانی نکال سکیں. حالانکہ گریوٹی کا لا کیا ہے؟ پانی کا کام ہے نیچے جانا. ہونا تو یہ چاہیے تھا زمین کے مرکز تک پہنچتا, اور پھر ہم اسے لینے کے لیے زمین کے مرکز پہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کھودنا شروع ہوتی. اب تک ہم کھود ہی رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم مر چکے ہوتے. تو پیٹرول وہاں تک پہنچ گیا, اس کی ضرورت ابھی نہیں تھی. وہ مشینوں سے نکالنے سے بھی ضرورت پوری ہوتی. پانی میں ایسا نہیں تھا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں پانی نیچے لے کے جا کے ایک جگہ اسٹاپ, روک دیتا ہوں تاکہ نکال سکو, تم استعمال کر سکو. اس کے بعد سورہ قلم ہے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے ایک باغ والوں کا. اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت کرے نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف. بھڑکیاں مت مارا کرو. ایک کا باغ تھا, وہ بڑے فخر, میرا باغ میری محنت. تو اسے سمجھایا بھائی اللہ کا نام لو, کہ اللہ یوں کہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا پھل مجھے ملے گا. وہ انشاءاللہ نہیں بھائی, اللہ کا. ایتھیسٹ لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ کا کیا مطلب ہے. تو جب اس کا باغ تباہ ہوا ہے تو پھر رونے لگا, پریشان ہونے لگا. ایسے ہی بہت سے نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں. تو ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے. سورہ الحاقہ میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا. فرمایا کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی. حالانکہ انسان زندگی سے خوش ہوتا ہے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں زندگی اس سے خوش. جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, سارے کام پورے ہو رہے ہوں,
ہر کام ٹائم پہ پورا ہو رہا ہو. آپ نے میٹرک کیا, پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے, انٹر کیا اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے, پھر آپ نے بی اے کیا اچھے نمبر سے پاس ہو گئے, آپ نے جاب تلاش کی اچھی جاب مل گئی, جہاں چاہتے تھے وہاں شادی ہو گئی, آپ چاہتے تھے بچہ ہو جائے بچے بھی ہو گئے, سارے کام ہوتے جا رہے ہیں نا. ہوتا نہیں ہے ایسے, بہت کہیں نہ کہیں آگے مسئلے کیا ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں. بچہ آپ چاہتے تھے نیک نکلے, بچہ کیا نکلا, پیدا ہوتے ہی آدھا آپ اتنا نیک. وہ سنا ہے نا کیپسول والا لطیفہ, بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کر رہا ہے, ہر چیز بالکل کیا چل رہی ہے, سیٹ. تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں, یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہے, اس کی تو زندگی اس پہ مہربان, جو کام کرتا ہے ہو جاتا ہے. اور جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو, میٹرک کیا فیل, سمجھ رہے ہیں نا, 15 سال سے میٹرک کی, ایسے بھی میں لوگ جانتا ہوں اب تک میٹرک کے امتحان دے رہے ہیں, نقل کر کے بھی پاس نہیں ہو پا رہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے, یہ جو پھرا آیا ہے میرے پاس یہ کون سے سوال کا جواب ہے. پھر بڑی مشکل سے میٹرک ہوا تو جاب نہیں مل رہی, جاب ملی تو سیٹ صاحب نے نکال دیا, شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں تو شادی نہیں ہو رہی, ایسی جگہ ہوئی جہاں چاہتے نہیں تھے. جیسے وہی ایک آدمی آیا کہہ رہے میری بیوی کی شکل بھی اچھی نہیں ہے اور جب بات کرتی ہے تو بات بھی ٹھیک نہیں کرتی, اتنا ٹینشن, اولاد نہیں ہو رہی. تو لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ, کتنا بھی ناکام آدمی ہو بہت سے کام اس کے بن رہے ہوتے ہیں. خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی ملے گی نا جس کا اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں, اور یہ کن لوگوں کو ملے گا, جو کبیرہ گناہ سے بچتے تھے, زنا نہیں کرتے تھے, شرک نہیں کرتے تھے, نماز قضا بولو نہیں کرتے تھے, کبھی کبھار غلطی سے بد نظری ہو گئی صغیرہ گناہ ہے, لیکن یہ کبھی کبھار نہیں ہوتی, جو ہوتی ہے جن سے وہ ہوتی ہی رہتی ہے. تو صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کیا بن جاتا ہے, کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. تو جو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو فحش فلمیں دیکھنا, کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا تو شاید کوئی صغیرہ کا قول نکالا جا سکے, کوئی سین آ گیا جذبات سے مغلوب ہو گیا, توبہ استغفار کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ کام بھی جو کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کرتا, وہ کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا پھر, کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ, سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, قتل کرنا کسی انسانی جان کا, چوری کرنا, ڈکیتی, یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں. رمضان کا جان بوجھ کر روزہ قضا کر دینا, زکوٰۃ نہ دینا, حج فرض ہوا تو حج ادا نہ کرنا, یہ سب کبائر میں آتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطاؤں پہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے ہم, چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. چھوٹی موٹی خطاؤں کی اکثر ویسے ہی سزا مل جاتی ہے. ایک صحابی سے بد نظری ہو گئی, کسی خاتون پہ نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگے, ان کو چلتے ہوئے جا رہے تھے, سر ٹکرا گیا کسی ستون سے, کسی جگہ. ان کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے, نبی کے پاس آئے, آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا او کما قال. بہت عرصہ ہو گیا حدیث پڑھے ہوئے, تو شاید الفاظ میں مجھ سے صحیح طرح میں بیان نہ کر پا رہا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جو ہوا نا, جو تمہارے ساتھ یہ اس گناہ کی سزا ہوگی. تو کرتے نہیں تھے, ان کو ندامت بھی تھی کہ غلط کیا میں نے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, ہم بدنظری کر رہے ہیں, کوئی ٹکر نہیں ہو رہی, اس کا مطلب آخرت میں چترول لگنے کی تیاری. یہ اچھا ہوتا ہے دنیا میں ہی سزا مل جائے, یہ دنیا میں تھوڑی پہ اللہ تھوڑی سزا پہ معاف کرتا ہے, آخرت میں سخت سزا ہے. تو نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے بھائی کبیرہ گناہوں سے بچو. تو جو بچے, اللہ کہتے ہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا, تو پھر کیا ہوگا, سب سے پہلے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ, ایسا خوش ہوگا, دنیا کو جا کے کہے گا لوگو میرا اعمال نامہ دیکھو, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. سوچو کیا وقت ہوگا جب ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. دنیا میں تھوڑے سے نمبر آ جاتے ہیں نا کسی کے, ایم اے میں کامیاب ہو گیا, بی ایس سی کر لیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا امتحان دے رہا تھا, 20 دفعہ فیل ہونے کے بعد بالآخر پاس ہو گیا, کیسا سکون ملتا ہے. میٹرک پاس, ہمیں اپنا دور یاد ہے, میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا, کیسے پریشان ہوتے تھے یار کیا بنے گا.
تو وہ کامیابی کیا کامیابی ہوگی جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان کے ان فلان ابن فلان قد سعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا، ایسے اناؤنسمنٹ ہوگی، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا، اب کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ کیا خوشی کا دن ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ نفسی نفسی۔ کوئی ایک نیکی مانگنے کے لیے بھی آ رہا تھا نا تو تیار نہیں تھا اس کو نیکی دینے کے لیے، کوئی سفارش کے لیے آ رہا تھا تو تیار نہیں تھا کہ نہیں بھائی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، میں تمہاری سفارش کیسے کروں۔ اور قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا تھا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا، اپنے باپ سے بھاگ رہا تھا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے خاندان سے بھاگ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس کوئی نہ ہے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا، قرآن کہتا ہے ایسے پکارے گا، ہاں پھر وہی بیوی کو تلاش کرے گا، وصاحبتہ، بیوی کے پاس، خاندان کے پاس، رشتہ دار، کہاں ہو بھائی، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ، میں نے ویسے ہی بھگا دیا تمہیں۔ پھر چیخ کے کہے گا اقرؤوا کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو بھائی، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اور کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا ایک دن میرا اعمال میرے سامنے، میرے اعمال آنے والے۔ میں جو راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتا تھا، ان کی خدمت میں جنت تلاش کی میں نے، رشتہ داری جوڑی میں نے، صدقہ خیرات کیے میں نے، اور نمازیں قائم کی۔ ساری نمازی کو ایک دن چھٹی نہیں ملتی، ایک دن، ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے، ساری زندگی، ایک دن چھٹی نہیں ہے نماز کی۔ آسان کام ہے کیا؟ فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور سردیوں میں کیسے ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ لوگ لبرل سیکولر لوگ کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں، مولانا لوگ ہیں، نمازوں کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا ایک دن میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے، تبھی میں زنا سے بچا۔ دوست کہاں جا رہے تھے؟ طوائفوں کے پاس، وہ زنا کر رہے تھے، میں اس دن کی وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں اس برائی سے بچوں گا، اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ لوگ حرام کما رہے تھے، کتنی آن لائن خرید و فوریکس ٹریڈنگ ہے، اس کے علاوہ کتنی ٹریڈنگ کے حرام طریقے ہماری سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں، لیکن ہم لگے جب پیسہ کماؤ، حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے۔ اور وہ بلاک چین کے نام سے ایک نیا، جو انگریز پیسہ لوٹنے کے طریقے نکالتا ہے نا مارکیٹ میں، ہمیں پہنا دیتا ہے وہ۔ تمہارے تو بھائی کوئی اخلاق و آداب ہی نہیں ہے، تمہارے یہاں تو کوئی حلال حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، مسلمان ہے تو وہ حساب کتاب کے دن کی تیاری نہیں کر رہا، ہم تو تیاری کر رہے ہیں حساب و کتاب کے دن کی۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہے گا مجھے پتا تھا ایک دن میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ملے گی، وہ زندگی تجھ سے خوش ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند باغات ہوں گے، قطوفها دانیہ، ان کے پھل لٹک رہے ہوں گے درختوں سے، کلوا واشربوا ہنیئا، رج کے کھاؤ۔ اللہ کیا کہیں گے؟ رج کے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے ایام میں جو قربانی دی ہے اس کا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے پتا نہ چلتا میرا اعمال کیا ہے، میں کیا کر کے آیا ہوں، کاش مجھے پتا نہ چلتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت جو تھی وہ میرا کام تمام کر چکی ہوتی، دوبارہ زندگی نہ ملتی مجھے، کاش ایسا ہو چکا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہ میری دولت میرے کام آئی، ہلک عنی سلطانیہ، اور نہ میری طاقت، میرا روب اور دبدبہ میرے کام آیا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو، اور انہ کان ثم الجحیم صلوہ، اور اس کو ڈال دو جلتی ہوئی آگ میں۔ کیسی ناکامی ہے دیکھو، اللہ ظالم ہوتا اگر اس جہنم سے پہلے خبردار نہ کرتا۔ اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، میں نے پہلے اس سے تمہیں خبردار کر دیا۔ تو بچ جاؤ بھائی زنا سے، بچ جاؤ فحش فلموں سے، اور اگر عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑنے کی کوشش کرو،
جس چیز کی عادت کرتے کرتے کرنے کی پڑتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی بھی تو پڑ جاتی ہے نا. آپ کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے بھائی, اس کے ساری دنیا میں جو نشے کرتے ہیں تو سب نشے کر کے ہی مرتے ہیں, بہت سے چھوڑ بھی تو دیتے ہیں نا. نوجوان کہتے ہیں فوش فلموں کی عادت پڑ گئی, ہم سے چھوٹ نہیں رہی. کوشش تو کرو بھائی چھوڑنے کی, ہمت تو کرو, آگے تو بڑھو. دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑنا چاہو اور وہ آپ سے نہ چھوٹے. مایوس مت ہو اس میں. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا تو اللہ سے تعلق ختم نہ کرو, توبہ کا تعلق قائم رکھو. اللہ سے تعلق رہنا ضروری ہے. 100 دفعہ گناہ ہوا ہے, 100 دفعہ توبہ کرو بھائی. وہ فرماتے تھے معذرت کا تعلق, سوری کا تعلق ہی قائم کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معذرت کا تعلق ہی قائم کر لو بھائی. معافی تو مانگو اللہ سے, چھڑوا دے اللہ اس عذاب کو, مجھ سے جان چھڑا دے. توبہ تو کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو کہ جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, بس چھوڑو یار اب اسی میں زندگی گزاریں گے. نہ, جس دن یہ سوچ لیا نا اس دن سے بس اللہ کہے گا جب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے تو میں تجھے کیوں بچاؤں زبردست. تو کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوشش میں لگے رہو, کوشش میں لگے رہو, انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. تو وہ شاعر نے شعر کہا ہے نا بڑی زبردست, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نفس کا جو پہلوان ہے نا, جو ہمیں بہکاتا ہے, بھائی تو اس کو گرا نہیں پا رہا ہے تو ڈھیلا ایسا بھی نہ بن جا اس کے سامنے. تو کشتی تو کر, مقابلہ تو کر. جب اکھاڑے میں کسی کو لایا جاتا ہے, کتنا ہی کمزور ہو, 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا. یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا ریسلر, سر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ مجھے پٹخیں, اور ریفری آئے 3 دفعہ یوں کرے اور میچ جیت جائیں. لوگ کیسی لانتیں نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر کہ ابے تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, یہ کرنا تھا, فون پہ بتا دیتا میرا ہارنے کا پروگرام ہے. تھوڑے 2-4 تو لگاتا, ہلتا تو پھر ہم کہتے یار دونوں میں سے ایک نے جیتنا ہے, کبھی وہ جیتا کبھی تو. تو شاعر نے کہا نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان تجھ سے بار بار گناہ کروا رہا ہے, کبھی تو شیطان کو بھی تو دبانا ہے یار. کوشش تو کر, کچھ دبائے نہیں جا رہا, توبہ تو کرنا بھائی, اللہ سے تعلق تو ختم نہیں کر بھائی. تو چھوٹ جاتا ہے ہر گناہ. بعض گناہ جن کی لت پڑتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹتے ہیں. کوشش کرو ایک دم سے چھوڑ دو, نہیں چھوٹے پھر چھوڑ دو, نہیں چھوٹے پھر چھوڑ دو. ایک دن انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے. ابھی تو نوجوانوں کی حالت یہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے, کہنے گرل فرینڈ تو سب کی ہوتی ہے. ہاں ایک منٹ, کھانا کھا لینا. تم پوری زندگی تم نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ تو کل آخری رات ہے بس, اس کے بعد تو چھٹی ہے تم لوگوں کی. کون سا پکڑائی میں آؤ گے تم لوگ؟ تو بس ختم کر رہا ہوں میں سمیٹ کے. تو کیا ہے, ہتھیار نہیں ڈالنے شیطان کے سامنے, سمجھ رہے ہو؟ کچھ کے لوگ کہتے ہیں یار اب تو سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, میری ہو گئی تو کیا ہو گیا, سبھی دیکھ رہے ہیں فوش فلم میں نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا, ابے سب جو ہے زنا کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, ابے سب حلال حرام سب چلتا ہے یار, آن لائن سب اس طریقے سے کما رہے ہیں, میں نے کما لیا تو کیا ہو گیا. تو بس ٹھیک ہے, اللہ کہے گا سب جہنم میں جا رہے ہیں, تو چلا گیا تو کیا ہو گیا. تو کون سا کوئی, میں تو ایسے ہی لوگوں کو کہتا ہوں, جب کوئی سمجھاؤ بھی نا اسلام اور وہ کہے نہیں میں نہیں مانتا, تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, ہمیں ترس نہیں آ رہا آپ کے اوپر, کیونکہ اتنی بڑی خلقت جہنم میں اللہ پھینکے گا, اگر اس میں 2-4 آدمی اور چلے گئے تو ٹینشن کی بات بولو نہیں. ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. تو نے لنگوٹ کس کے تو نے جہنم میں جانا ہے تو چلا جا بھائی, بہت سارے جا رہے ہوں گے تو 2-4 اور چلے. اللہ ہمیں بچائے, ہم نہیں جانا چاہتے بھائی, اللہ ہمیں بچائے. ہم تو کہتے ہیں ہم سے اللہ نہ کرے, اللہ ہمیں گناہ سے بچائے, اور اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے, جلد سے جلد توبہ کی توفیق دے دے, وہ کالک لے کے نہ جائیں آخرت میں, اس کالک کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہو. تو بس میں یہ ختم کرتا ہوں آیتیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا اس کو آگ میں ڈالو, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اس اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو کیا ہے, عظمت والا ہے. تو بھائی اب رمضان کا اختتام ہے, توبہ کر لیں, خاص طور پہ جو اعتکاف والے ہیں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں, اے اللہ جو اعتکاف کے علاوہ والے بھی, جنت میں سب نے جانا ہے, خالی اعتکاف والوں نے نہیں جانا ہے. تو توبہ کریں بھائی, اللہ سے دعا مانگیں. اگر کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اللہ سے یہ مانگیں کہ چھڑوا دے, اور اس کی کوئی پلاننگ کریں کہ تبلیغ میں وقت لگائیں. تبلیغ میں وقت لگانے سے بڑے بڑے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. ایک صاحب نے تبلیغ میں وقت لگایا, ان سے گناہ چھوٹ گیا, وقت لگا کے واپس آئے پھر ہو گیا گناہ, مجھے میسج بھیجا پرانی بات ہے یار میں بیزار ہو گیا ہوں, میں نے اتنی محنت کی پھر ہو گیا. کوئی بات نہیں بھائی, دوبارہ توبہ کر لے.
ٹھیک ہے اتنے عرصے کے بعد ہوا, لیکن آہستہ آہستہ چھوٹ جاتا ہے, یہ ایک دم نہیں چھوٹتے. بعض گناہ مایوس نہیں ہونا, بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. جی ہاں, علاقے کا واقعہ, علاقے کا, وہ ہمارے ایک محلے کے بزرگ کی کرامت, درس قرآن دیا کرتے تھے, سفید ریش تھے ماشاءاللہ. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. ہماری گلی میں رہتے تھے, وہ بیمار ہوئے, ان کا پیشاب بند ہو گیا, بہت سخت تکلیف میں تھے, تو بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ زندگی میں اگر میں نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہو نا تو تجھے اس کا واسطہ میرا پیشاب جاری کر دے. یہ الفاظ کہے اور ان کا پیشاب جاری, اور وہ یہ واقعہ سناتے ہوئے رو پڑے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی, اس میں بھی ایسے واقعات آج بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں نے کوئی نیکی کی ہو تو مجھے یہ تکلیف دور کر دے. کبھی اللہ دور کر دیتا ہے, کبھی دور نہیں کرتا, تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی اللہ کر دے گا, کبھی نہیں کرے گا, وہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ کے ہاں نیکیاں ضائع نہیں ہوتی. اگر دور نہیں کر رہا تو اس کا مطلب کسی اور وقت کے لیے اللہ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے نا, اللہ تو قدردان ہے, وہ قدر کرتا ہے نیکیوں کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسن رمضان کی برکتیں چھا گئی, علم و حکمت ہر ایک سمت پھیلا گئی, زندگی کا سفر معتبر ہو گیا, فکر مرشد